الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بڑے پیارے عجیب اشعار لکھے ہوئے. جب دل کی آنکھوں سے سنو گے نا تو آپ کو رونا آئے گا، پورا جو ہے تاریخ کا پورا واقعہ یاد آئے گا. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی. 72 پیاسوں کو ہے بند پانی، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا. میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. جھکا تھا وہ سر بارگاہ خدا میں، جھکا تھا وہ سر بارگاہ خدا میں. وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ،
محرم کے معنی ہے احترام، عظمت، شان والا۔ محرم کا مہینے کا آغاز بھی ہوا تو قربانی کے ساتھ، پہلا مہینہ بھی قربانی کے ساتھ۔ پچھلا جو مہینہ گیا وہ ذی الحجہ کا تھا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور ہم نے جانور کی قربانی کے ذریعے سے یہ بتلانے کی کوشش کی، اے اللہ ہم تیرے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال قربان کرنے کے لیے، اس کو لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو محرم کا آغاز ہوا تو دیکھے کیسا مبارک مہینہ ہے۔ یہ جو 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، کون سے 4 مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، ماہ رجب، یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ اور اس کا احترام زمانے جاہلیت کے اندر بھی، حضور کے دور سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، حضور کے زمانے سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر بھی اس مہینے کا احترام ہوتا تھا، اور اب بھی اس کا احترام باقی ہے اور اس کی تعظیم اب بھی باقی ہے۔ محرم کے معنی ہی احترام اور عظمت کے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہر اللہ المحرم، اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی عظمت کو اور اس مہینے کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خود اپنا مہینہ قرار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی جس مہینے کو اپنے ساتھ لگا دے، وہ مہینہ کتنا مبارک ہوگا، اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی شان اب دیکھیے کیا ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے میں نے 4 مہینے بڑے احترام والے بنائے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، ماہ رجب۔ یہ 4 مہینے بڑے احترام والے اللہ خود کہتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر محرم کا مہینہ بھی آ گیا۔ اب اس کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں عاشورہ۔ عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 10ویں دن کو۔ اس 10ویں دن کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ 10 عظیم واقعات پیش آئے تھے۔ اگر وہ واقعات کی تفصیل بتانا شروع کر دے تو لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن بڑے بڑے واقعات پیش آئے، 10 بڑے بڑے، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اس کو عاشورہ کہتے ہیں اور اردو کے اندر 10 دن کہتے ہیں۔ اور 10ویں دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس 10ویں دن کے اندر روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ گزشتہ سال جتنے پیچھے گناہ ہوئے، چھوٹے بڑے گناہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے، جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، معافی مانگنے نہیں کریں گے۔ آپ نماز آپ نے پڑھی نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہوگا، روزے نہیں رکھے اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمارا سب سے بڑا مقام کیا تھا؟ ہماری چلتی پھرتی دعوت، ہم نے دعوت دی کہ نہیں؟ ایک مسلمان بھائی گناہ میں مبتلا تھا، آپ نے اس گناہ جو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہے، لوگوں کو گناہ کی طرف بلا بھی رہا ہے، آپ نے اس کو روکا کہ نہیں؟ اس کے متعلق سوال ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے،
لیکن بڑے جتنے گناہ ہیں، کہ سود خور ہے، کوئی حرام خور ہے، شراب پینے والا، زنا کار، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ، سود میں پھنسا ہوا، بینک میں پھنسا ہوا، اس تمام جو گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے تو توبہ ہے۔ حقوق اللہ اگر جو ہے فوت ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی ضروری ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے جب تک حق ادا نہیں کریں گے وہاں تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جہاں ایک بات یہ چل رہی تھی، جہاں جہاں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اس میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، لیکن لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر، ایسا بڑھا چڑھا کر بتایا کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اس دن کی عظمت، اس مہینے کی عظمت جب سے اللہ نے دنیا بنائی تھی اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت رکھ دی ہے، اس کی بڑائی رکھ دی ہے، اس کی شان رکھ دی ہے۔ آپ عاشورے کے روزے کے متعلق، یہ روزہ ابھی سے نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امت آئی، بنی اسرائیل، وہ بھی اس دن کے اندر روزہ رکھتی تھی، 10ویں دن کے اندر روزہ رکھتی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ کے اندر حضور آئے تو حضور بھی روزہ رکھتے تھے، اور حضور نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے، یہودی بھی جو ہے روزہ رکھ رہے اور بتا رہے اس دن کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، لوگوں کو دعوت دے رہے۔ تو حضور نے اس یہودیوں کو پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ہر امت کے اندر روزہ ہے، ہر قوم کے اندر روزہ ہے، قسمیں اور نوعیت اور طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے اپواس ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہے، ہر ایک کے اندر روزہ ہے لیکن نوعیت اور طریقے الگ الگ ہیں۔ تو یہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے تھے، حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے سکنجے سے اور فرعون کی طاقت سے، فرعون کے ظلم سے اللہ نے آزاد کیا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر، اس کے خوشی کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب بیچ کے اندر یہ شیعہ آ گئے، اب شیعوں نے جو ہے اس کے اندر ایسا بڑھا چڑھا کر قصے بیان کیے اور محرم کے مہینے کو پورا غم کا مہینہ بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ضرور ہے، ہم ان کے جو ہے غم پر، ان کی شہادت پر ہمارا بھی جو ہے کلیجہ منہ پر آتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے اور ہمیں بھی غم ہے۔ ہم بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وجہ سے ہم بھی روتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنا تمہارے اندر جذبہ ہے تم دکھاتے ہو، ہم جو ہے کر کر بتاتے ہیں۔ ہمیں بھی غم ہے، ہمارے اندر بھی تڑپ ہے، ہمارے اندر بھی حضرت حسین کی شہادت جو ہوئی تھی اس کا درد، اس کی فکر، وہ دن بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ جو ہے 10 دن کے لیے صرف یہ تھوڑی آتا ہے، 10 دن کے لیے محرم تھوڑی ہے، 10 دن کے لیے ماتم تھوڑی ہے، 10 دن کے لیے نماز تھوڑی ہے، 10 دن کے لیے خرافات، منت اور عبادتیں کرنا تھوڑی ہے، پورا سال عبادت کرنا اصل ہے۔ حضرت حسین کی ذرا دھیان سے سنیے، حضرت حسین کی شہادت سے سب سے پہلا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کو باقی رکھنے کے لیے یزید کو مٹایا تھا،
باطل کے ساتھ ٹکرائے تھے اور حق کو قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کو بتا دیا آپ کو جو ہے اپنے جان کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے، اپنے گھر والوں کی قربانی دینی پڑے، تو یہ حسین دیکھو اس کا پورا گھرانہ اللہ کے لیے قربان ہو چکا ہے، آپ بھی اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حضرت حسین کی شہادت میں بڑا سبق دیتی ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو روزے نہیں رکھ رہا ہے، جو تلاوت نہیں کر رہا ہے، جو حج نہیں کر رہا ہے، وہ یقیناً یزید ہے۔ اور یزید کو مٹانے کے لیے حضرت حسین نے بڑی قربانی دی تھی، بڑی جو ہے محنتیں کی تھی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر یزید بیٹھا ہوا ہے۔ اب نماز، ایک شخص بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کے دل کے اندر یزید بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ یزید بھی جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے یزید بھی شراب پیتا تھا، وہ بھی جوا کھیلتا تھا، سٹے کھیلتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جو ماتم منا رہے ہیں، جو یہ تمام خرافات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں؟ حضرت حسین کے پیچھے کہ حضرت یہ یا جو یزید کے پیچھے چل رہا ہوں میں؟ جس کو کتنے لوگ یہ حضرت یزید بھی کہتے ہیں، کتنے ایسے فرقے موجود ہیں یزید کہتے ہیں، حضرت یزید پر ایمان رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر یزید کے فتنے موجود ہیں۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یزید بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شراب پی رہا ہے تو یزید بھی شراب پیتا تھا، جو یزید بھی جو جوا کھیلتا تھا، سٹا کھیلتا تھا، تو ہمارے دل کے اندر بھی یزید بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جو ہے حضرت حسین کا ساتھ تھوڑی ہے، ہم تو یزید کے ساتھ ہوئے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا مواعظ صلاح، یہ نام یاد نہیں آ رہا، یہ ہمارے راندیر کے مولانا احمد اللہ صاحب، جس کو بلبل گجرات کہا جاتا تھا، جیسے کہ آج بڑی شخصیت کے اندر دیکھا جائے تو مولانا رفیق صاحب کو، علامہ رفیق کو بلبل گجرات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب کی صحبت میں رہ کر بلبل گجرات بنے تھے۔ اور ان کا یہ جو بیان ہوا تھا رستم پورہ کے اندر، کافی سال پہلے بیان ہوا تھا محرم کے مہینے پر، وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ شیخ الحدیث تھے، علامہ رفیق بھی شیخ الحدیث بنے، وہ بلبل گجرات تھے، یہ بھی بلبل گجرات ہے۔ کیوں؟ وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برا بنو گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کیوں فرماتے ہیں؟ پتہ ہے کہ میری امت کے اندر ایک دوسرے کا رنگ ہوتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات جو ہے بڑھتے ہیں۔ ایک بچہ، ایک نوجوان گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا دوست بھی شراب پی رہا ہے، میرا دوست بھی جو ہے سگریٹ پھونک رہا ہے، یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، تو وہ دیکھ کر، یہ سب تمام چیزیں دیکھ کر اپنا دوست بھی بگڑ جائے گا اور خود بھی بگڑے گا۔ وہ تو بگڑ رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی بگڑ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ اس کا جو ہے آپ صرف نقل اتارنا ہے، صرف نقل اتارنا۔ آج ہم کو داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مولانا داڑھی رکھنا جو ہے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو کم از کم آپ حضور کے سامنے حوض کوثر پر جب ہم کھڑے ہوں گے، حضور جب ہمیں حوض کوثر جو اس کا جام ہمیں نوش کریں گے، پلائیں گے، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ تجھے جو ہے لوگوں کے طور و طریق پسند آئے یا میرے طور و طریق پسند آئے؟ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ صورت تو جب حضور کے سامنے پیش کریں گے، یا حضور میں نے میری زندگی کے اعمال بڑے کھوٹے ہیں، گندے ہیں، بیکار ہے، صرف حضور میں نقل لے کر آیا ہوں، صرف داڑھی ایک نقل لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے۔ ماں کے سامنے تو رونا بھی پڑتا ہے، چیخنا بھی پڑتا ہے،
تب جا کر ماں معاف کرتی ہے. لیکن رب کریم کے سامنے رونا بھی نہیں پڑتا, کہنا بھی نہیں پڑتا, صرف دل کے اندر کہہ دو اللہ معاف کر دے تو اللہ اسی وقت معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہم توبہ تائب ہو, ہمیں احساس ہو کہ یہ میرا لمحہ گزر رہا ہے تو میں موت کے قریب ہو رہا ہوں. تو وہی واقعہ ہمارا چل رہا تھا حضرت حسین کی شہادت کا. تو مولانا احمد اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا دمن عاشورہ کے دن ہی جانا ہوا. تو وہاں دیکھا کہ جیسے میں دمن پہنچا تو ڈی جے سب بج رہا ہے, گانے کی آواز آ رہی ہے, لوگ حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں. اور ایک عجیب انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک شخص دارو پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے, یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے, جب تک اس کا جو ہے وہ نشہ چڑھ نہیں جاتا ہے وہاں تک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے. پھر جیسا اس کا نشہ چڑھ گیا تو دوسرا جو یا حسین, جو شراب پی رہا ہے اس کے ہاتھ میں دارو کی بوتل ہے, وہ یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے. اسی طرح تیسرا پورا مجمع جو ہے یہ محبت کی علامت ہے. یہ تو ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ انہوں نے خود نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ہم دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ماتم منانا ہم اس کو سمجھتے بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں, ہم محبت کی نشانی سمجھتے ہیں. نہیں, تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لو, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, حضرت حسن اور حضرت حسین کی جو جتنے ساتھی تھے کربلا کے اندر جو شہید ہوئے تھے, جنہوں نے خون دیا تھا, ان کا جو ہے آخر جب قتل ہو گیا تو ان کی گردن یزید کے پاس کوفہ میں لائی گئی, اور انہوں نے اس گردن کو لے کر پورے گاؤں کے اندر, پورے محلے کے اندر وہ گھومے تھے, اور بینڈ باجا انہوں نے بجایا تھا, اور آپس کے اندر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا. تو ہم دیکھیں کہ ہم تو یزید کے پیچھے چل رہے ہیں. ماتم منانا تو یزید کا کام ہوا, ہمارا کام تھوڑی ہوا. ہم تو کس کے پیچھے, حضرت حسین کی شہادت کے پر ہم جو ہے ماتم مناتے ہیں, غم مناتے ہیں, ہم شور کرتے ہیں, یہ تھوڑی ہے. اور یہ تاریخ سے ہمیں, آپ کو میں نے کہا, تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین کے جو ہے شہادت پر, حضرت حسن کی شہادت پر, ان کے ساتھیوں کی شہادت پر, تمام جب ان کی قربانی اور ان کے گلے سامنے لائے گئے تو انہوں نے بینڈ باجا اور نہ جانے کیا کیا خرافات کیے تھے. ہم وہی کر رہے ہیں. ہم تھوڑی جو ہے حضرت حسین کی شہادت کا ثبوت دے رہے, ہم تھوڑی حضرت حسین جو زندگی گزار کر گئے تھے ہم وہ تھوڑی زندگی گزار رہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ شیعہ بیچ میں آ گئے. اتفاق یہ ہوا کہ شیعہ بیچ میں آئے اور انہوں نے محرم کے مہینے کو پورا غم کا مہینہ بنا دیا, اور اس کا جو تصور تھا محرم کا مہینے کا انہوں نے وہ ختم ہی کر دیا. ہمارے قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم ابھی 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا, حضرت کیا اس مہینے کے اندر شادی کر سکتے ہیں, منگنی کر سکتے ہیں, اس مہینے کے اندر ہم دوسری چیزیں کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ کیوں بھائی, کون سا ہے بتاؤ, کتابوں کے اندر سنتوں کے اندر تو موجود نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی اس محرم کے مہینے میں ہوئی. تو بات یہ کہ حضرت جو ہے اس مہینے کے اندر شادی بھی کر سکتے ہیں, اس مہینے کے اندر منگنی بھی کر سکتے ہیں, اس مہینے کے اندر تمام چیز کر سکتے ہیں, صرف گناہوں کے کام نہیں کر سکتے. تو یہ شیعہ لوگوں نے اپنی شیعت کو عام کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر حضرت حسین کی شہادت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا, اور یہ بتایا کہ حضرت حسین کی شہادت اصل ہے. حالانکہ اسلام کہتا ہے اسلام میں کوئی ماتم نہیں ہے, اسلام کے اندر کوئی حزن و ملال اس کا کوئی نہیں ہے. اسلام کے اندر غم اور حزن و ملال کا بھی ایک اصول ہے, وہ اصول بھی بیان کر دیتا ہوں, آپ ذرا دھیان سے سنیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سب سے زیادہ زور کس پر دیتا ہے؟ اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے. قرآن کریم سب سے زیادہ زور قرآن کریم کے اندر اخلاق پر دیتا ہے. کیا ہے قرآن کریم کے اندر؟
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پہلی چیز ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار۔ اخلاق کو درست کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دھیان۔ اللہ دیکھ رہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا سب کچھ اللہ، میرے علاوہ جو ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چلو بتاؤ، اگر یہ میری زبان کو روک دے تو بتاؤ میں بیان کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت کے بنا نہ میں بول سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا دھیان۔ نمبر 2، دعا، اخلاق کو درست کرنے کے لیے دعا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میرے سامنے جولی پھیلاؤ، میں کسی کے سامنے آپ کی جولی پھیلانے نہیں دوں گا۔ اگر تم میرے سامنے مانگو گے، میں کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم میرے سامنے عاجزی سے مانگو گے، انکساری سے مانگو گے، تواضع سے مانگو گے، میں کسی کے سامنے آپ کو جو ہے محتاج نہیں بناؤں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دنیا والوں کو مت پکارو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے مانگو، کسی کے سامنے مانگو، کسی کے سامنے آپ مانگو گے تو آپ کو ذلیل کر دے گا، لیکن اللہ کے سامنے مانگو گے تو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیشہ دینے والا ہے اور ہمیشہ وہی دے گا۔ قرآن حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیلا ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو کیا رہے گا؟ مغز رہے گا، کیلا رہے گا۔ اسی طرح عبادت کے اوپر قرآن حدیث میں یہ ہے کہ یہ مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ ساری عبادتوں کا مغز، ساری عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ الدعاء سلاح المؤمن، کہ یہ دعا ہے، ہتھیار ہے۔ ہر امت کے پاس ایک نہ ایک ہتھیار تھا، ہمارے پاس ہتھیار دعا ہے۔ دعا مانگو، اللہ تقدیر کو بدل دے گا۔ اب چاہتے ہو میں پریشان ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ تمام پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ کو میں قرآن جو ہے کتاب پڑھ رہا تھا دوپہر کے اندر، لاہور سے تا خاک بخارا سمرقند، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب کی ہے، وہ بخارا گئے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیسے قادر ہے۔ وہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ میں قافلہ بھی تھا، وہ توشہ لینا بھول گئے۔ اب یہ وہ ایسی جگہ گئے کہ وہاں نہ کوئی کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں۔ تو اب جتنے ان کے ساتھ تھے وہ تمام کے تمام پریشان تھے کہ حضرت جی کھانا کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم یہ رزق دینے والا رازق کون ہے؟ کہا کہ اللہ ہے، بس اس پر بھروسہ کرو۔ ابھی تک کیا ہمیں اس نے بھوکا سلایا ہے؟ کبھی اس نے ہمیں پیاسا سلایا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، چلتے رہو، اللہ دے گا۔ ایک مقام پر پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، ایک تشت کے اندر وہ بزرگ ہے، ایک اللہ والے، ان کی جماعت کو آپ کھانا دے کر آؤ۔ تمام کے تمام یہ جو ہے شوہر، یہ کھانا اور اس کے ساتھ جتنا قافلہ تھا وہ کھانا اس کو پیش کیا۔ پھر ہمارے حضرت نے کہا کہ ہم رازق ہے، رزق دینے والے پر ہم بھروسہ کریں۔ دیکھو ہمارا بھروسہ اللہ پر تھا تو اللہ نے یہاں رزق کا معاملہ آسان کر دیا، اور کیسی کیسی نعمتیں کھلائی۔ پورا لمبا واقعہ ہے۔ تو اصل بات یہ، ہمارا بھروسہ، ہماری طاقت ہم پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونی چاہیے، طاقت اللہ کی ہے۔ تو پہلی چیز یہ تھی دعا، دوسری چیز تھی ذکر اللہ، تیسری چیز ہے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تم جب نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ فرماتا رہوں گا۔
تم نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، جو اللہ نے اس پر جو نعمتیں دی ہے اس پر نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا، چھوٹی سی نعمت ہے آپ نے اس کو شکریہ ادا کیا، آپ نے اس کو اللہ کے دربار میں کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اس نعمت کے اندر بڑھوتری فرما دیں گے۔ اگر آپ کے پاس بڑی سی بڑی نعمت ہے، آپ نے اس کی ناقدری کی تو اللہ بڑی سی بڑی نعمت کو بھی اٹھا لے گا۔ اس لیے 3 چیز میں نے آپ کو بتائی اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ذکر اللہ، دعا، اور تیسری چیز آپ کو یہ ذکر اللہ، دعا اور نعمت کا شکر۔ اور آگے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کرو اور صبر کو داخل کرو۔ صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے، صبر کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں ہے، لمن لا ایمان لمن لا صبر لہ، جس شخص کے پاس صبر نہیں ہے اس کے ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو آپ صبر کیجئے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، صبر آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ آج ہم کیا ہر ایک چیز سے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن مار یہاں پر کھا ہم صبر نہیں کر پائے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ جو ہے اللہ کی رحمت خداوندی ہم پر جو ہے آتی ہے رحمت بن کر، وہ غضب بن کر ہمارے پر لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے صبر کیجئے، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ الصبر شجر ثمرها حلو، صبر ایک درخت ہے اور اس کے اوپر پھل نگلے والے کیا ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اس پھل کے اندر آپ جتنا صبر کرتے جاؤ گے آپ اتنا مضبوط ہوتے جاؤ گے اور آپ کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کے اندر کتنا صبر تھا، کتنی درد، کتنی تڑپ تھی، کتنی کڑن تھی۔ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اور ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے تمام چیز قربان کر دی۔ اور مولانا الیاس صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب سو کے کٹے، کسی کی شب رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے۔ سو تو کیسے سو، جہنم کی طرف ایک طبقہ جا رہا ہے، اس کو کون بلائے گا، اللہ کی طرف کون بلائے گا، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے کون ملائے گا، بے طلبوں کے اندر طلب کون پیدا کرے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک تڑپتا ہوا دل تھا ان کے اندر۔ صبر کیا، اپنی جائیداد بیچ دی، اس لیے بیچ دی، تمام چیزیں یہ میواتیوں پر خرچ کر دی پوری مکمل طور پر کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اور یہ جو ان کے اندر کیسے کیسے بنے یہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر مولانا الیاس صاحب نے محنت کی۔ آج دیکھ کے ہر جگہ پر ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہے، محنت کر رہی ہے، ہر طبقہ کے اندر محنت ہو رہی ہے، ضرور ہو رہی ہے، لیکن گھر گھر نگر نگر کون جا رہا ہے، ایک ہی جماعت۔ آ جاؤ، کوئی مقصد نہیں، اخلاص اللہ کے لیے، آ جاؤ اللہ کی طرف، نہ جاؤ غیروں کی طرف، آ جاؤ اللہ کے سامنے، جو کو توحید کو مضبوط کرو۔ اصل دعوت انبیاء کی یہی دعوت تھی، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف کیسے آ جائے، اللہ کے سامنے یہ امت کیسے رونے والی بن جائے، یہ امت شراب سے جو نکل کر اللہ کے سامنے مانگنے والی کیسے ہو جائے، یہ بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے والی کیسے بن جائے، ان کے اندر داعیانہ مزاج کیسے پیدا ہو جائے۔ ان کے اندر یہی جماعت تھی، طلب پیدا کی۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کو بھی آپ بات کرو، جب بات کرنی ہو تو اس کے اندر طلب پیدا کرو، جب کسی کے پاس گئے تو طلب پیدا کرو، جب طلب پیدا ہو جائے گی تو وہ اندھا بن کر آئے گا، آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے اندھا بن کر آئے گا۔ اسی لیے جب کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاؤ، کسی کے پاس بھی ملاقات کے لیے جاؤ، اللہ کی بڑائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ آسمان کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ،
چاند کو بنانے والا اللہ، ستارے کو بنانے والا اللہ، سیارے کو بنانے والا اللہ، ہواؤں کی مخلوق، پانی کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، یہ تمام کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ آنکھوں کے اندر نورانیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زبان کے اندر مٹھاس کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ پکڑنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ تمام چیزیں توحید کی طرف ہے، بلاتی ہے۔ اب دیکھو انسان کو اندر بھی کتنے الگ الگ بنائے، کسی کو جو ہے، کسی کو آپ دیکھیں مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، کسی کو جو ہے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ آپ دیکھو آسمان سے پانی کو برسانے والا کون؟ اللہ۔ زمین سے غلے کو اگانے والا کون؟ اللہ۔ جو ہے مرغی کے بچے کا دینے والا، وہ مرغی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ہے، اس کے اندر بچہ، انڈے کے اندر ایک بچہ نکلتا ہے، وہ کون چیز؟ سب اللہ کرتے ہیں۔ آپ توحید آپ دیکھ سکتے ہیں روزانہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، تمام کی چیز ایک ہی ہے، اللہ کی پہچان یہی ہے، توحید یہی ہے۔ جب دل کے اندر توحید جم جائے گی، دل کے اندر اللہ کی محبت جم جائے گی، تمام چیزیں آسان ہو جائے گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں بیان کی۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، اور صبر 3 چیزوں پر کرنا ہے۔ ایک تو یہ گناہوں پر کنٹرول۔ نفس کہتا ہے خواہشات کی طرف لے جا رہا ہے، نفس کہتا ہے گناہ کر لے، ابھی تو گناہ کر لے، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، ابھی کر لے۔ نہیں، اس پر نفس پر کنٹرول کرنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم خواہشات سے بچیں۔ جب خواہشات ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو یہ تمام بیڑا غرق کر دے گی، عبادت کا بیڑا بھی غرق کر دے گی۔ تو نمبر 1 صبر، یہ گناہوں پر کنٹرول۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ شیطان عبادت کرنے نہیں دے گا، عبادت کی طرف شیطان روکے گا، عبادت سے جو ہے آپ کو روکے گا اور کہے گا ابھی تو جو ہے نماز کا ٹائم کافی باقی ہے۔ عبادت سے ہمارا دل نہیں لگتا تو بھی لگانا ہے، نماز کا دل نہیں چاہتا ہے تبھی لگانا ہے۔ عبادت کی طرف ہمارے دل کو کھینچو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرنا بڑا پریشان ہے، بڑی اہم جو ہے مشکل کام ہے، اس وقت بھی جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ صبر دوسری چیز، نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا دل، ٹھنڈی کا موسم میں وضو کریں گے تو کیسے نماز پڑھ پائیں گے؟ اس لیے یہ سب تمام چیزوں کی وجہ سے شیطان روکتا ہے۔ نماز کے لیے بھی، عبادت پر جو ہے اپنے آپ کو جانا نہیں دل چاہتا ہے پھر بھی جانا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ پریشانی آ جائے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ سے کہے اللہ پریشانی کو آپ دور بھی کر سکتے ہیں، اللہ اگر آپ پریشانی دے کر خوش ہیں اور تو میں بھی خوش ہوں، تو مجھ پر جو ہے نعمتیں دے کر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ پریشانی کو دور کرنے والے آپ بھی ہیں، خوشی دینے والے آپ بھی ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں صبر کے لیے۔ تو آگے یہ بیان ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی، ذرا دھیان سے سنیے، ایک عورت راستے سے جا رہی تھی، وہ دیکھا وہ اپنے بچے کی قبر پر، اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی ہے۔ ذرا ایک مسئلہ بھی سن لیجئے کہ عورتوں کو قبروں پر جانا منع لکھا ہے۔ علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری عورتیں مزاروں پر جا کر کتنا جو ہے ہنگامہ کرتی ہے، اور جا کر مزاروں پر جا کر بیٹھتی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتی ہے۔ تو اس کو منع کیا ہے، سخت منع کر دیا ہے، کیونکہ وہاں اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور شرارت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ کیا کریں گے؟ فتنے پھیلائیں گے اور خرابیاں پھیلائیں گے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ وہاں نہ جائیے، کیونکہ نظر کی بھی حفاظت نہیں ہوتی ہے، خرابیاں بھی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے مزاروں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ عورتوں کو منع کر دیا ہے۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انبیاء کا ایک اصول ہوتا ہے، انبیاء کا ایک قانون ہوتا ہے، جہاں کوئی غلط بات دیکھے فوراً وہ ٹوک دیتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھی تو فوراً ٹوک دیں گے۔ وہ جو چاہے رشتہ دار ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو،
ٹوک دیں گے فوراً۔ ہم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے رشتہ داروں کو کہیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا، اور ہمارے یہاں تو لوگوں کو جلدی برا بھی بہت لگ جاتا ہے۔ تو کیا تعلقات ہم کیوں خراب کریں؟ چاہے جو کرنا ہے کرنے دو، نماز نہیں پڑھا نہیں ہو، گناہوں میں مبتلا ہے کرنے دو اس کو، ہمیں کیا، اس کے گھر والے جانے۔ نہیں، انبیاء کرام کا اصول اپنائیے۔ انبیاء کس راستے پر چلے تھے؟ ناحق کوئی بات دیکھتے تھے تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔ ہمارا کام ہے نرمی سے، آپ جتنا نرمی سے لوگوں کو سمجھاؤ گے نا انشاءاللہ لوگ جلدی آئیں گے۔ اس لیے ہمارے تبلیغ والے بھی یہی کرتے ہیں، نرمی سے۔ کوئی آپ دیکھیں جتنا مارو پیٹو کچھ بھی نہیں، نرمی سے آج بلاتے ہیں۔ وہ مولانا ثاقب صاحب آئے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا تھا نا وہاں کا، میوات کا سرزمین، وہ ایک نوجوان گیا تھا، لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تبلیغ والا اصول اپنائے، نرمی سے اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو دائی بنا کر۔ آخر کار ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ دائی بنا کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نرمی سے، یہ جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، نرمی سے دعوت دینا، نرمی سے لوگوں سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، انبیاء کی سب سے بڑی یہ تو ہے۔ اس لیے آپ حضور کو دیکھو، حضور نے سب سے زیادہ محنت اخلاق پر کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں سب سے اچھے اخلاق والے تمہارے نبی ہے۔ ہمارے نبی کو کتنا ستایا گیا، کتنی گالیاں دی۔ آپ دیکھو احد کے میدان میں بھی دیکھو، آپ جنگ صفین میں دیکھو، جنگ موتا میں دیکھو، سب سے بڑا دردناک واقعہ تو ہمارے حضور کا روزانہ 70 مرتبہ جس کے پاس جاتے تھے ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے تھے، پھر بھی ہمارے نبی ایک اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہی کتنا ستایا گیا۔ آخر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سجدے میں گئے، ابو جہل پیچھے اونجھنی ڈال کر چلا گیا، ہمارے نبی نے آہ بھی نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر کا ٹکڑا تھی، فوراً بلایا، کہا کہ میرے ابا کو جو ہے اس نے ایک ظالم نے پیچھے اوجھ ڈال دی ہے، میرے والد کو آپ بچا لیجئے۔ فوراً آئے اور فوراً اٹھائی اوجھ۔ ہمارے نبی لیکن آہ نہ کرتے تھے، رات میں اللہ سے مانگتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا تھا، ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ میں بار بار یہ شعر سنایا کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹوٹا اللہ سے جو ہے، جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، سیدھی آہ عرش پر جاتی ہے۔ جو ہے ایک یتیم کی آہ بھی جب اللہ کو پہنچتی ہے، عرش کو جو ہے چیر کر پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کو طائف میں ستایا گیا، مار دیا، قبیلے ثقیف والوں نے ہمارے نبی کو جو ہے پیچھے سے بچوں کو لگا دیا۔ ہمارے نبی نے یہ سوچا کہ آخر یہاں جب پہنچیں گے تو یہاں مجھے ساتھ ملے گا، یہاں میرا لوگ ساتھ دیں گے، لیکن بچوں کو پیچھے لگایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ پھر بھی آخر کار جب فرشتے بھی اللہ جو ہے اللہ اپنی مدد کے لیے اتر گئے تھے، پھر بھی اللہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کیا کہہ رہے؟ یہ اللہ ان کے مقدر کے اندر ایمان نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے نسلوں کے اندر ایمان کو آپ لکھ دیجئے۔ اگر اس کملی والے کا جو ہے آپ جو صدقہ نہ ہوتا تو آج ہم خنزیر بندر ضرور ہوتے۔ اسی لیے پچھلی امتوں کے اندر کونوا قردۃ خاسئین، ان کو ذلیل خوار بندر ہو گئے تھے۔ جس قوم نے اپنے نبی کو ستایا وہ ذلیل و خوار ہو گئے، ان کو جو ہے ان کی چہرے جو ہے بدل دیے گئے تھے۔ لیکن ہمارے حضور نے اللہ کے سامنے یہ مناجات کی تھی، اللہ میری امت کو کبھی رسوا نہ کرنا، حضور کا صدقہ ہے۔ تو وہ کیا ہے، انبیاء کرام کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں، بے ٹوک شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھتی تھی بتا دیتے تھے۔ تو رو رہی تھی قبر پر، تو قبر پر جیسے ہی رویا حضور نے کہا تو کیوں رہے؟ ارے تو صبر کر، تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ عورت بھی تھی، بچے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ انجانے کے اندر اس کو کچھ نہیں پتا تھا،
اس نے کہا آپ کو کیا پتا ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، کتنا بڑا مجھ پر غم آ گیا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس وقت اس کو کچھ خیال نہیں تھا، حضور چلے گئے، ٹھیک ہے، حضور نے بات کچھ بھی نہیں کی۔ جب کچھ وقت ہو گیا پتہ چلا کہ یہ تو حضور تھے، وہ معافی مانگنے کے لیے آئی، تو حضور نے کیا بڑی پیاری نصیحت فرمائی، اصل صبر تو یہ ہے کہ جب تمہیں پہلی مرتبہ معلوم چلا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، جب پہلی مرتبہ جب دل پر دھچکا لگے، اس وقت صبر اصل صبر ہے، اصل صبر اس وقت صبر ہے۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے جنگ موتا کا، جو ہے جعفر ابن طیار ان کا انتقال ہو گیا جنگ موتا کے اندر، وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے آنکھ میں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پتہ شریعت نے بتایا کہ جو ہے رونا منع نہیں ہے، یہ حضور رو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رونا منع نہیں، فطری چیز ہے، رونا سب کو آتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کر بتایا کہ آپ کے گھر والوں کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ بھی رونے لگے، تو حضور نے بھی کہا میں آپ کے غم کے اندر شریک ہوں۔ دیکھو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ غم کے اندر شریک بھی ہو سکتے، غم منانا اور تصور اس کا یہ ہے۔ دیکھو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آپ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہو حضور، آپ نے تو بتایا تھا کہ رونا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ تو رونا اس لیے آتا ہے، فطری چیز ہے، بیٹا ہے، اور فطرت جو ہے نا کبھی ختم نہیں کرتی ہے، اسلام کے اندر جسی فطرت ہے وہی رہنے دیتی ہے۔ آپ کی فطرت ہے اور رونا تو یہ فطری چیز ہے، رونا آتا ہے، اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے۔ تو رونے سے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماتم منانے سے، ہائے واویلا کرنے سے منع کیا، حضور نے یہ نصیحت فرمائی۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ماتم اور غم منانا یہ درست نہیں ہے، اس کا بھی ایک ٹائم ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ، اس کا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو آپ 3 دن رو سکتے ہیں، غم منا سکتے ہیں، سوگ منا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بیوی کا شوہر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے اجازت دی ہے 4 مہینے اور 10 دن وہ رو سکتی ہے۔ اور کیا ہے، پرانے کپڑے کے اندر، یعنی اچھے کپڑے لیکن پرانے کپڑے، اور سوگ منائے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں ہے، رونا پیٹنا لکھا ہے، ہائے واویلا کرنا یہ تو شریعت کے اندر بالکل ہی جائز نہیں ہے، شریعت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ رونا دھونا سب کچھ چھوڑ دے۔ آج بتائے لوگوں کو، بتائے کہ آپ اصل یہ رونا ماتم منانا، آپ دیکھا اگر روتے رہو گے تو کتنے انبیاء انتقال کر گئے، کتنے صحابہ کا انتقال ہو گیا، کتنے اللہ والوں کا انتقال ہوگا۔ کیا ہم روتے رہیں گے ہر دن، جو ہے رونا کریں گے؟ ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اور رونا دھونا نہیں ہے۔ 2-3 دن ہے، شریعت نے حد بتا دی، آپ اتنے دن رو لیجئے، بس ختم ہو گیا۔ رونا دھونا اصل نہیں ہے، بس آپ روتے رہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک شخص نے واقعہ لکھا ہوا ہے، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ایئرپورٹ، بمبئی ایئرپورٹ پر ایک عرب کا اترا ہوا، وہاں پر وہ آیا، عاشورہ کا دن تھا، 10واں دن ہی تھا محرم کا۔ تو دیکھا کہ کالے کپڑے پہن کر لوگ ماتم منا رہے، یا حسین کے نعرے لگا رہے۔ تو کہا کہ بھائی، لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو کہا آپ کو پتہ نہیں حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے؟ کہا کہ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے حضرت حسین کی شہادت، تو رونا پیٹنا یہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ حضرت حسین بھی، ان کا انتقال ہوگا اس لیے ہم رو رہے۔ کیا کہ حضرت حسین تو 1400 سال پہلے کا انتقال ہو گیا، اور یہ رونا دھونا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ اس سے معلوم چلا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اور یہ اس کی عظمت، محرم کی عظمت تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا بنائی تب سے رکھ دی۔ اور میں نے بتایا کہ عاشورہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں 10 بڑے بڑے واقعات انبیاء کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اس لیے رونا دھونا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔
اس لیے میری بات کا پورا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ ماتم منانا، غم منانا یہ اصل نہیں ہے۔ غم منانا اور ماتم منانا یہ آپ شریعت نے حد بتا دی، آپ اتنے دن غم منا سکتے ہیں، ہائے واویلا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ حضرت حسین کی شہادت پر ہمیں بھی غم ہے، ہمیں بھی جو ہے دل سے ہم نے بھی چاہا ہے، کیونکہ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اس لیے کہ نواسۂ رسول ہے، اور جو ہے ہم نے دل سے چاہا ہے اور ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو ان خرافات سے بچانا چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس دن آپ روزہ رکھیے، اس دن اللہ کو راضی کیجئے، گھر سے نہ نکلیے اور اپنی عورتوں کو ان سب چیزوں میں شریک نہ کیجئے، ان کو جو ٹھنڈا پینا یہ سب چیزوں میں مت لگائیے، یہ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے والا بنائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر دیجئے، لائٹ کو بند کر دیجئے اور یہ تصور کر دیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و غدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں۔ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنے بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ہم جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے؟ اے اللہ، برے دن سے، بری رات سے، برے انجام سے، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے انجام کو درست فرما دیجئے، ایمان پر ہمارا جو ہے خاتمہ فرما۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ اللہ، جب ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے، ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ میرے پیارے رب، آپ بھی صحیح ہے، جب گنہگار بندہ آپ کے دربار میں آتا ہے، آپ اس کو جو ہے اپنی رحمتوں سے سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنی رحمتیں اس پر متوجہ کر دیتے ہیں۔ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اللہ آپ ہمیں محروم نہ کیجئے، ہمیں محروم نہ کیجئے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ دنیا کے اندر آپ کے بہت
بہت بچے جو ہے چہیتے بندے موجود ہیں، لیکن میرے پیارے رب ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی تو ہمارے اکلوتے رب ہے، ایک ہی رب ہے۔ اللہ جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے، آپ ہی اکیلے رب ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ جب ایک بچے کو سائیکل چلانا نہیں آتی ہے، باپ کہتا ہے کہ جو ہے بیٹے میں نے تیرے لیے سائیکل لی ہے، تو اس پر بیٹھ کر جو ہے چلا لینا، جو ہے تجھے آ جائے گی۔ بچہ کہتا ہے مجھے نہیں آتی ابو جی آپ سکھا لیجئے۔ باپ اسے سکھاتا ہے، جو ہے بیٹا اس طرح جو ہے ہینڈل پکڑتے ہیں، اور بیٹا تو آگے کی طرف دیکھنا، پیچھے کی طرف نہ دیکھنا۔ باپ اسے جو ہے پکڑ کر جو ہے سکھاتا ہے، آگے جا کر بچہ نہ دیکھے اس طرح باپ سوئے سائیکل کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہے گرتا پڑتا اس کو باپ اس کو سکھا دیتا ہے، وہ چلتے ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا تقوی دے دیجیے، طہارت دے دیجیے۔ یا اللہ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں، ہمارے اللہ ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن میرے پیارے رب آپ اپنی محبت دے دیجئے نا، اپنی معرفت دے دیجئے نا، اپنے تقوی دے دیجئے نا، طہارت دے دیجئے نا، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ اللہ اے اللہ، اے اللہ ہمیں نہیں آتا ہے، اے اللہ ہم سب نعمتوں کی بھی ضرورت ہے، ہم حاجت مند ہے، ہماری ابھی ضرورت ہے، ہم تمام کی ابھی ضرورت ہے، وہ ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ رحم کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اللہ اس حضور کا صدقہ، میرے پیارے رب وہ طائف میں بڑے پتھر کھائے تھے، میرے پیارے رب امت امت کرتا رہا، کل قیامت کے دن میرے پیارے رب تمام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، لیکن ایک درد بھری ایک آہ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی، یا رب امتی، میری امت میری امت۔ میرے پیارے رب اس حضور کا صدقہ ہم ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی سنتوں پر نہیں چلتے ہیں، میرے پیارے رب اے اللہ ہم آپ سے توبہ کر رہے ہیں، سچے دل سے مانگ رہے ہیں۔ یہ پورا مجمع میرے پیارے رب کب سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، نہ معلوم میرے پیارے رب وہ کس نیتوں کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے، میرے پیارے رب نہ معلوم کتنے اس میں بندے ہوں گے جو میرے پیارے رب اتنے بجے وہ سو جاتے ہیں، لیکن میرے پیارے رب آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کتنے دکھیارے ہوگے، آپ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر غم رکھ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، میرے رب ان کے دل کے اندر غم کے پہاڑ ہے، غم کا لاوا ہے، غم جو ہے ان کا دل جو ہے درد سے بھرا ہوا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، میرے پیارے رب ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، وہ رحمت کی نگاہ جو باعث بستان پر ڈالتا تھا، جب تو نے اس پر رحمت کی نگاہ ڈالی تو ان کو ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیا۔ جب تو رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ جب تیری رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے تو جنید بغدادی کو کشتیوں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیجئے۔ اللہ اللہ ہم بھی بایزید بننا چاہتے ہیں، ہم بھی جنید بننا چاہتے ہیں، اللہ یہ ہمارے قوم کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، اللہ ان تمام کو دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اللہ نہ معلوم اللہ کتنے یہاں پر ایسے دائی ہوں گے، ان کی فکر مولانا الیاس صاحب جیسی ہوگی، اللہ ان کی فکروں کو اللہ ان کی تڑپ اور پرن کو دین کے لیے بنا دیجئے۔ اللہ اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو بھی روتے تھے، دین کو بھی روتے تھے، اللہ ان کا دل جو ہے کچل جاتا تھا، ان کے دل کے اندر بڑی تڑپ تھی، بڑی کڑن تھی، اللہ یہ امت کیسے اللہ کی طرف آ جائے، میرے پیارے رب یہ اللہ یہ امت بچھڑ چکی ہے، ان کو تو اللہ جوڑ دیجئے، آپ ہی جوڑنے والے ہیں، اے اللہ یہ بیچاری جو ہے ایک جماعت یہی کام کرتی ہے، بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کرتی ہے، جو دنیا سے جو ہے لگ گئے ہیں ان کو اللہ کی طرف لاتی ہے، بے نمازی کو نمازی بناتی ہے، شرابی کو جو ہے شراب چھڑوا کر اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اے اللہ جو دعوت تبلیغ میں جڑے ہوئے
ہوئے ہیں، جو 4 مہینے چلے لگا رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اے اللہ نہ رات میں جو ہے سونے کا ٹھکانہ، نہ دین میں کھانے کا ٹھکانہ، لیکن میرے پیارے رب آپ کو راضی کرنے کے لیے چلے میں نکلے ہوئے، 4 مہینے میں نکلے ہوئے۔ اللہ کیسے کیسے اللہ تیرے بندے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے، قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اللہ تیرے دین میں وقت لگانے والا، تیرے راستے میں وقت لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ بستی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دیجئے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں پروگرام ہونے جا رہے ہیں، اے اللہ ان پروگراموں کے اندر اے اللہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کے لیے جو بھی قربانی دے رہے ہیں، ہمارے عارف بھائی، ہمارے اعزاز بھائی، ہمارے مولانا جو بھی قربانی دے رہے ہیں، ان کی قربانی کو قبول کر لے۔ اے اللہ پوری مسجد کو آپ تعمیر کروا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دو بھائی جو ہے دانش بھائی، اعجاز بھائی، اے اللہ وہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے ایک ذریعہ بن کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما، نظر بد سے بچا۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو انہوں نے وقت دیا، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے پروگرام کو عافیت کے ساتھ جو ہے ختم کر دیجئے۔ اللہ جو رکاوٹیں آنے والی وہ رکاوٹوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ ہمارے مزید کو کام کو مکمل کر دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ یہ عاجز، یہ زبان قاصر ہے، اے اللہ اس زبان کے اندر کوئی الفاظ نہیں، اللہ آپ ہی اپنے جو ہے لطف و کرم سے دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے دے گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔